ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت علامہ قاری عبدالرؤف سلطانی صاحب، اللہ رب العالمین ان کے سوز و گوداز محبت و انداز کے اندر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا محمد عثمان جاوید سلطانی صاحب سے، آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے، نہ کوئی مجھ سا غریب، ایک نظر تیری جگائے میرے خوابیدہ نصیب، ایک نظر تیری جگائے میرے خوابیدہ نصیب، اور قرب حق اس کو ملا جو تیرے قدموں محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں، چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ
मुखड़ा देखें, क्योंकि तेरे कदमों में जो है गैर कमो क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देखे के जलवा तेरा। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज से नाते रसूल मकबूल पेश फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनके सोज़ो गुदाज मोहब्बत और अंदाज में मजीद रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। मुल्तमिस हूँ मोहम्मद तैमूर सुल्तानी साहब से, आप तशरीफ लाते हैं बारगाह रिसालत माब में, अपनी हाजिरी पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, बज़्म-ए गौसिया सुल्तानिया पाकिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब यहाँ पे हुज़ूर की महफिल में तशरीफ़ फरमा है, कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्श कफ़े पा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्श कफ़े पा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी तन्हाई में तूने ही तो की दस्तगीरी मेरी तन्हा
تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پتہ اپنو حالاں دا، پتہ اپنو حالاں دا، پتہ اپنو حالاں دا، مندیاں نوں گل لانا اے ہوندا کم لجپالاں دا، مندیاں ہو مندیاں نوں گل لانا اے ہوندا کم لجپالاں دا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا، اچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا، ایک بار فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ارے راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، آپ بھی کہیے جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یقین آپ ہر عاشق کے گھر کشے
یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروز حشر میرے سے یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا آقا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ پر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ آقا تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو آقا تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ تیرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جی
جینے کا سارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری خوبصورت شعر آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری زندگی سلطان بنایا تجھ کو ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس
ساری اپنی امت شہیدت کو ہے پیاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری کہیے سبحان اللہ آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا کہیے سبحان اللہ آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا خوبصورت شعر نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا ہو ناز کیوں نہ اس کو نیازی نصیب پر جس کو بھی مل گیا ہے مدینہ حضور کا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محمد تیمور سلطانی صاحب اللہ رب العالمین ان کے سوز و گداز محبت و انداز کے اندر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے انشاءاللہ العزیز بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان کے زیر اہتمام 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کا اگلا پروگرام انشاءاللہ العزیز 21 ستمبر یعنی کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء رہائش گاہ محمد ندیم سلطانی صاحب لائن نمبر 2
قائد اعظم کالونی میں انعقاد پذیر ہے۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صدام حسین سلطانی صاحب کا خطاب ہوگا۔ اب آپ کو شرکت کی دعوت ہے، اور انشاءاللہ العزیز 28 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء موڑا چھپر سٹاپ رفاقت شہید چوک میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب جگر گوشہ حضور سلطان العارفین عالم الشیوخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سروری قادری آپ کا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز 4 اکتوبر بروز جمعہ المبارک بعد نماز عشاء TSF سکول کے پاس لکھن میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہے، جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب آپ کا ہوگا۔ احباب کو شرکت کی دعوت ہے۔ ایک حدیث مصطفیٰ اور میں دعوت خطاب کے لیے پڑھوں گا، آپ محبت سے حاضری کا ثبوت دیجئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی تک جو نہیں بولا وہ بھی بولے سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، کسی پوچھنے والے نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انس یہ بتاؤ ہر لمحہ کملی والے مصطفیٰ کی خدمت میں رہتے ہو، کبھی یہ بتاؤ سرکار کا جلوہ کس طرح کا ہے، سرکار کا مکھڑا کس طرح کا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھنے والے کو جواب دیا، واللہ کأنک وجہہ ورقۃ مصحف، اور پوچھنے والے مصطفیٰ کے غلام کملی والے کے حسن کے بارے میں پوچھتا ہے، کملی والے کا حسن اس طرح کا ہے جیسے عاشقوں کے سامنے رب کا قرآن کھلا پڑا ہوتا ہے۔ محبت سے بولو یا سبحان اللہ۔ اور پھر آگے چلو، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کا پہر تھا، 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان میں دنیا پہ جلوہ فرما تھا، اور یہاں پہ آمینہ کا چاند میری گود کے اندر تھا۔ کہتے ایک نگاہ آسمان کے چاند کی طرف، ایک نگاہ آسمان والے کے چاند کی طرف، سمجھے نہیں ہو یار، محبت بولو سبحان اللہ۔ ایک آسمان کے چاند کی طرف اور ایک آسمان والے کے چاند کی طرف، کہتے ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ جاتی، ایک نگاہ پھر آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا۔ کملی والے مصطفیٰ نے اپنے بدن اطہر کے اوپر سرخ رنگ کا لباس زیب تن فرمایا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں کبھی آسمان کا چاند دیکھتا، کبھی آمینہ کا چاند دیکھ رہا ہوں، کبھی ایک نظر ادھر، کبھی ایک نظر ادھر، کوئی عاشق اس طرح سے کہہ رہا تھا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا یہ بٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند تارے مچل کر جبی کی خیرات لے رہے تھے۔ وہ آسمان کا چاند بھی جس سے خیرات لے رہا تھا وہ رخ مصطفیٰ تھا، وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ آپ کی انہی محبتوں کے اندر میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا، خطیب اہل سنت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مدثر حسین رضوی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خوبصورت بیان سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں، کوئی زبان خاموش نہیں، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان۔ قسمت نو جگاندے نے جڑے میرے آقا دا میلاد مناندے نے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام وفی مقام آخر انا عاقب او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے بعد از حمد و صلاۃ و نعت لائق صد عزت و تکریم علماء ذیشان و جملہ عوام اہل سنت اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج بزم غوثیہ سلطانیہ کے پلیٹ فارم پر ہم اپنے کریم رؤوف رحیم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی بزم سجائے بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے کریم رؤوف رحیم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدتوں کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار علیہ السلام کی غلامی میں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں بزم غوثیہ سلطانیہ کے احباب کے خصوصی حکم محبتوں اور شفقتوں کے نتیجہ میں الحمدللہ بندہ ناچیز اس پروگرام میں شریک ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے چہاردانگ عالم کو منور و معطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے آج کی یہ بزم انعقاد پذیر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ آیت میلاد ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمایا ہے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کو آپ لوگ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ میلاد کا معنی ولادت ہے، پیدائش ہے، اور حضور علیہ السلام کے لیے جس وقت لفظ میلاد کا استعمال ہوتا ہے ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں تو مراد اس سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت، آپ علیہ السلام کی بعثت مبارکہ، آپ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب جن آیات میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو ماشاءاللہ عزت مآب جناب صاحبزادہ کیسر سلطانی صاحب نگران اعلیٰ بزم غوثیہ سلطانیہ ہمارے پروگرام میں جلوہ گر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء کرام اور ثناخانان مصطفیٰ الحمدللہ ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ خطیب اہل سنت
حضرت علامہ مولانا محمد فیاض سلطانی صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں بزم غوثیہ سلطانیہ کے، آپ بھی ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف سلطانی صاحب مرکزی رہنما بزم غوثیہ سلطانیہ، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال سلطانی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام میں ہیں۔ دیگر ماشاءاللہ بزم غوثیہ سلطانیہ کے ذمہ داران و اراکین اللہ کے فضل و کرم سے کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبتوں کے، عقیدتوں کے سفر کو یوں ہی جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کو اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس آیت میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کو بیان فرمایا ہے، سرکار کی بعثت کو بیان فرمایا ہے، تو وہ آیت میلاد ہے، آیت میلاد ہے۔ اور قرآن مجید کے جو کلمات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اپنے محبوب علیہ السلام کی ان میں بعثت فرمائی۔ اب بعثت محبوب علیہ السلام کا ذکر مبارک سایہ مقدسہ میں ہے، تو بعثت رسول جس محفل میں بیان کی جائے اسی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ آیت میلاد بنی کہ دنیا میں سرکار کی جلوہ گری کو رب نے بیان فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ فقط ایک آیت میلاد نہیں بلکہ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات ایسی ہیں جن میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمایا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، اب نور سے مراد سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس۔ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے۔ اب سرکار کی تشریف آوری کی بات ہو رہی ہے، کہاں تشریف آوری کی؟ دنیا میں تشریف آوری کی، تو اسی کو تو ہم اللہ کے کرم سے میلاد مصطفیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی آیت میلاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب سرکار علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے کو بیان فرمایا جا رہا ہے، دنیا میں بھیجے جانے کو، اور سرکار دنیا میں کیسے تشریف لائے؟ مولد ہوا سرکار کا، سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار کی پیدائش ہوئی، اور اللہ جل جلالہ نے اس مقام کو بیان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ اب ان کے معنی کی جانب میں نہیں بڑھ رہا، اگر ان کے معنی پر کلام کیا جائے تو یہ الگ موضوعات بنتے ہیں، بلکہ ان سے قبل اگر لفظ نبی پر ہی کلام ہو تو شاید اس پر کلام کرنے کے لیے بھی اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ فقط میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، یہ ارسل سرکار کے بھیجے جانے کا بیان ہے، دنیا میں بھیجے جانے کا۔ تو یہ کلمات اور یہ آیت مقدسہ بھی یہ آیت میلاد بنتی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے کو بیان فرمایا، سرکار کی بعثت کو بیان فرمایا، سرکار کے میلاد کو بیان فرمایا، سرکار علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کو بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ کے کرم سے میں نے چند آیات کی جانب اشارہ دے دیا ہے، اور یہ ساری کی ساری آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ آیات المیلاد ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سرکار علیہ السلام کی میلاد کی محفل کا اہتمام کیے ہوئے اس بزم میں شریک ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، ان آیتوں کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، ان آیتوں کی تعبیر کو بیان کر رہے ہیں، ان کے مفاہیم اور مطالب کو بیان کر رہے ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری اور سرکار کی بعثت کو بیان فرمایا۔ تو یہ ساری آیتیں اللہ کے کرم سے یہ آیات میلاد بنتی ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کو بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب یہ جو آیا مقدسہ جس کو خاص طور پر میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اپنے محبوب علیہ السلام کی ان میں بعثت فرمائی، مومنوں پر اللہ نے احسان عظیم فرمایا۔
جب ان میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ اب یہاں پر میں ایک بڑی اہم بات اور بڑا اہم نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار کی جب بعثت ہوتی ہے، سرکار کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے، تو اس وقت تو مومن دنیا میں کون تھے؟ مومن کی جو اصطلاحی تعریف یا شرعی تعریف ہم کرتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو کچھ اللہ کی جانب سے لے کے آئے اس کو صدقے دل سے قبول کرنا اور زبان سے اس کے اقرار کرنا، یہ مومن ہونے کے لیے لازم ہے۔ ابھی تو ہمارے آقا نے اعلان نبوت نہ فرمایا، سرکار نے اعلان نبوت تو فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، مگر رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر اس وقت احسان فرمایا جب آپ کی بعثت ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت بھی مومن موجود تھے، اس وقت بھی ایمان والے موجود تھے۔ تو یہاں یہ جو رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ جو مؤمنین کے کلمات قرآن نے بیان فرمائے ہیں، اس کا مصداق اول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتی ہے۔ اس کا مصداق اول سرکار کے اجداد بنتے ہیں جن کے مومن ہونے کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ آئے عبداللہ آپ پہ رب نے احسان فرمایا کہ آپ کے گھر میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت فرمائی ہے۔ آمنہ آپ پہ رب نے احسان عظیم فرمایا کہ آپ کی گود میں رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ اے عبد المطلب آپ پہ رب نے احسان عظیم فرمایا کہ جن کے گھر میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو یہاں یہ جو لفظ مومن کا اطلاق قرآن نے کیا ہے، اس لیے کہ ابھی تو سرکار کی ولادت ہو رہی ہے، ابھی اعلان نبوت تو سرکار 40 سال بعد فرما رہے ہیں، مگر قرآن نے اس وقت کے اعتبار سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے محبوب علیہ السلام جب اب دنیا میں تشریف فرما ہوئے اس وقت کے مومنوں پر بھی ہم نے احسان عظیم فرمایا۔ اور یہ مومن کون تھے؟ یہ مومن وہی تھے جو رب کی توحید پہ گامزن تھے، اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجانے والے تھے، اور جو معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کے اجداد کے، سرکار کے والدین کریمین کے ایمان کے معاذ اللہ منکر ہیں، تو قرآن کی یہ نص ان کے باطل نظریے کی تردید کرتی ہے اور ان کے باطل نظریے کو رندتی ہے، اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے محبوب جس وقت آپ دنیا میں آئے اس وقت بھی مومنوں کی پوری جماعت موجود تھی، اور یہ مومنوں کی جماعت کے جو عقیدہ توحید پر قائم تھے۔ اللہ اکبر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا جب ان میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب سرکار کی بعثت ہو رہی ہے اس وقت بھی یہ رسول ہے، اس وقت بھی رسالت کا تاج رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، یعنی نبوت پہلے بخشی، بھیجا بعد میں، نبوت پہلے ہے بعثت بعد میں، نبوت رب نے اپنے حبیب کو پہلے عطا فرمائی، ان کی پیدائش بعد میں ہوئی، تبھی تو رب نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے اس حال میں بھیجا آپ نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہیں، اور آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور داعی الی اللہ بھی ہیں، اور سراج منیر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی، یہ ولادت سے پہلے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شانیں، یہ عظمتیں عطا فرمائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہمارے آقا کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو نبوت اور رسالت بلکہ ختم نبوت کا تاج سجا کر ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس جب سرکار کی بعثت ہوئی، سرکار کی ولادت ہوئی، دنیا میں جلوہ گری ہوئی، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ دنیا میں جلوہ گری کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا، مومنوں پر اللہ نے احسان عظیم فرمایا۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے تو سرکار علیہ السلام محسن انسانیت ہے، سرکار کی بعثت فقط مومنوں پر رب کا یہ احسان نہیں، اگرچہ خاص احسان تو مومنوں پر ہے جس کا اس قرآن میں اس آیت میں رب نے بیان فرمایا، مگر سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری یہ فقط مومنوں پر احسان نہیں۔ آج بھی دنیا میں اس کا نظارہ کر لو، آج یورپ بڑی جو ترقی کے گیت گاتا ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ وہ کتنی ریسرچ کر رہے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے دین کے سنہری اصولوں پر، اور بلکہ ان کے ہاں عدالتی نظام کو دیکھا جائے، آج کس عدالتی نظام کو وہ ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں جو عدالتی نظام سرکار علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے کیا چلیں ان مشکل باتوں کو بھی چھوڑیں، آپ سرکار کی بعثت کے وقت، اس وقت جو دنیا بھر کے انسانوں کی اور خاص طور پہ عرب کی جو صورتحال تھی اسی کو دیکھ لیں۔ سرکار کی بعثت سے پہلے معاذ اللہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قتل و غارت، دہشت گردی، اور آج جتنے معاشرتی ناسور دوبارہ معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ابتری کی حالت تھی معاشرتی اعتبار سے۔ انسان نام کا تو موجود تھا مگر انسانیت نام کی موجود نہیں تھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دستور حیات دیا، نظام زندگی دیا، شعور دیا اور سب کو دیا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ نے فرمایا ایک مقام پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ فقط مومنوں کو نہیں ملے، دنیاوی اعتبار سے کافر بھی سرکار علیہ السلام کی رحمت سے حصہ پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب یہ کلام لکھا، اللہ اکبر، درشی پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ جو کلام آپ نے لکھا، اس کلام میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ لکھا کہ نجدی اس لیے تجھے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر اگر میں کلام کروں اور امام احمد رضا نے یہ کیسے کہہ دیا کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، حالانکہ رب فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، تو یہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی چونکہ وقت نہیں ہے، میں اشارہ فقط دے دیا کہ امام احمد رضا کا لکھا ہی سند کی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا لکھا ہی سند ہے جب آپ نے اس کو واضح فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ
انشاءاللہ نماز عشاء یہاں پر ہی باجماعت ادا کی جائے گی، اور ساتھ ہی آپ احباب کے لیے لنگر شریف کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو تمام احباب یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز عشاء بھی ہم یہیں پہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اگرچہ اجمالی اعتبار سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا فیض جو ہے وہ کائنات کے ہر فرد کو ملا ہے، مگر خاص طور پر یہ احسان اللہ جل جلالہ نے مومنوں پر کیا ہے، اور اس کا یہاں قرآن میں بیان فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب یہاں مومنوں کی تخصیص اس اعتبار سے بھی کی گئی ہے، علماء مفسرین نے اس نقطہ کو بھی لکھا ہے، واضح کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ احسان فراموش نہیں ہوتے، مومن احسان فراموش نہیں ہوتے۔ تو رب جل جلالہ نے ان کی جو تخصیص یہاں فرمائی ہے یہ اس اعتبار سے فرمائی ہے کہ چونکہ یہ احسان فراموش نہیں کی، یہ اس احسان پر رب کا شکر بجا لائیں گے، اور سرکار کی بعثت پہ محفل میلاد کا اہتمام کریں گے، سرکار کی ولادت پہ جشن کا اہتمام کریں گے، یہ سرکار علیہ السلام کی عظمتوں کے ترانے گائیں گے۔ تو یہ چونکہ احسان فراموش نہیں تھے، تو رب نے اپنے علم ازلی سے اس معاملے کو یہاں بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ جو مومنوں کی تخصیص رب نے فرمائی ہے کہ ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج دنیا بھر میں مومن ہی سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ذکر کر رہے ہیں، اور سرکار کی میلاد کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر محفل میلاد کے حوالے سے عصر حاضر میں اس کی ضرورت پر بھی ایک بات کر دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کی جو توہین اور گستاخی ہوتی ہے، تو وہ گستاخی کے لیے کس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ فرانس میں، ہالینڈ میں وہ ملعون گیرٹ ویلڈر ہے، اور اس طرح کے کئی بدبخت ہیں، یہ معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ، یعنی سرکار کے حسن و جمال پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ حملہ سرکار کی سیرت پہ حملہ نہیں ہے، یہ حملہ سرکار علیہ السلام کے حسن و جمال پہ حملہ ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر دنیا بھر میں سیرت کانفرنسز ہوں، وہ ان گستاخوں کا جواب نہیں بن سکتی۔ ہم محفل میلاد کا اہتمام کر کے اپنے آقا کے حسن و جمال کو بیان کر کے دنیا کے ہر غدار کو، ہر گستاخ کو لگام دیتے ہیں، اسے جواب دیتے ہیں۔ تمہارے یہ گستاخانہ خاکے ہمارے آقا کے حسن و جمال پہ کمی نہیں لا سکتے، ان کی شان تو وہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اللہ اکبر، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا کی تو یہ شان ہے، ان کا حسن و جمال تو ایسا ہے۔ اللہ اکبر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، اللہ اکبر، یہ چاند سورج یہ سب کو سرکار کے حسن سے خیرات ملی ہے۔ یہ ساری کائنات سرکار علیہ السلام کے جلووں کے نظارے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے حسن زیبا کا پرتو اور عکس ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے تصدق میں جس کو جو کچھ ملا ہے یہ سرکار کے در انور کی خیرات ہے۔ تو ہم اللہ کے کرم سے محفل میلاد کا انعقاد کر کے، اہتمام کر کے، گستاخانہ خاکوں والوں کو اللہ کے فضل سے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے آقا کا ایسا حسن و جمال ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ میلاد مصطفیٰ، یہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کتنی ہے۔ اب آپ لاکھ کانفرنسیں کریں سیرت کی، اس میں کیا ہوگا؟ سرکار کا یہ عمل تھا، حضور ایسے کرتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے، ایسے روزے رکھتے تھے، یہ سرکار کی عبادات کا جدول تھا، یہ معمول تھا۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں برحق ہیں، اللہ کے کرم سے کوئی میلادی سرکار کی سیرت کا انکار نہیں کرتا، سرکار کے اسوہ حسنہ کی اہمیت کا منکر نہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں سرکار کی حسن و جمال کے تذکرے پہلے ہوں، اور یہ اسلوب، یہ طرز، یہ طریقہ بھی ہمیں سرکار کے صحابہ سے وراثت میں ملا ہے۔
اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی سرکار کی سیرت پہ عمل پیرا کر ہو سکتا ہے؟ حضور کے اسوہ حسنہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی عامل ہو سکتا ہے سرکار کی سیرت اور سرکار کے اسوہ کا؟ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منبر رسول پہ سرکار کی اجازت کے ساتھ جب بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، تو حضرت حسان نے کیا بیان کیا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسان نے یہ جو کلمات بولے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہ میلاد مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ جو پوچھتے ہیں صحابہ نے تو میلاد کی محفل نہیں کی، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو محفل مسجد نبوی میں ہو رہی تھی، حضرت حسان منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ فرما رہے تھے وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اس محفل کو محفل میلاد کا ٹائٹل نہیں دو گے تو کیا دو گے؟ اس محفل کو سیرت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس کو سرکار علیہ السلام کے میلاد کے علاوہ کون سا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے جہاں حضرت حسان یہ بیان فرما رہے ہوں وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. فرق کتنا ہے؟ وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے، ہم اپنی زبان میں بیان کر رہے ہیں. وہ اپنی زبان میں سرکار کا میلاد پڑھ رہے تھے، ہم اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں. الفاظ وہی ہیں جو حضرت حسان بن ثابت نے پڑھے ہیں. میں الفاظ بھی دہرا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے الفاظ وہی ہیں. حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا آپ جیسا. تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے بھی یہی کہا. آپ فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پہدا جانا. اللہ اکبر. حضرت حسان کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اللہ اکبر. تو امام احمد رضا رحمہ اللہ نے اس مقام پہ بھی فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. اللہ اکبر. مجھے یہ بتائیں کہ وہی الفاظ ہے، وہی الفاظ ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرمائے ہیں. صرف ان کا اپنا ذوق تھا، اپنے الفاظ تھے، اور ہم نے اللہ کے کرم سے اپنے الفاظ میں اس میں تھوڑی بہتی بھی اگر رد و بدل ہو تو آپ مجھے بتائیں. حضرت حسان نے جس انداز سے سرکار کی عظمت اور شان کو بیان کی ہے، یہی طرز جو صحابہ سے ملی ہے. اور امام احمد رضا کا لقب حسان الہند ویسے نہیں پڑا، ترجمانی کی حضرت حسان کے کلام. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پہدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اللہ اکبر. کیا شان ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی آیات بھی، آیات المیلاد آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، صحابہ کی محفل میلاد بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. یہ فقط آج دمیال کیمپ احمد آباد میں ہم فقط سرکار کے میلاد کی محفل نہیں سجائے بیٹھے، یہ بدعت نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ مسجد نبوی سے یہ عمل چلا ہے، یہ سرکار کے صحابہ نے کیا ہے، سرکار کی موجودگی میں کی ہے. اب جس وقت حضرت حسان کے پڑھ رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تو سرکار بیان فرما سکتے تھے. اللہ اکبر. سرکار بیان فرما سکتے. حضرت حسان میری سیرت کو بیان کر، میرے اعمال کو بیان کر، میرے کردار کو بیان کر، میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، اور میں نے کیسے زندگی تمہارے درمیان بسر کی ہے. مگر سرکار نے منع نہیں فرمایا. اور حضرت حسان نے شروع یہی سے کیا، سرکار کی میلاد سے، سرکار کی عظمت و شان سے. تو یہ سرکار علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل ہو، سرکار اس پر خاموشی کا اظہار فرما کر اس پہ مور تصدیق ثبت فرمائیں تو وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے. تو میں نے محفل میلاد پر حدیث تقریری آپ کے سامنے رکھ دی. یہ حدیث تقریری ہے محفل میلاد پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا عمل مبارک. اللہ اکبر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو یہ اللہ کے کرم سے ہمارا ایمانی تقاضا ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے جو ہم سرکار کی ذکر کی محفل سے جاتے ہیں. اور باقی جہاں تک تعلق ہے ان کا جو منکر ہے ان ساری چیزوں کے، تو میرے امام نے فرمایا تھا سر سوئے روزہ چکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا.
تجھ کو کیا غرض ہے ہمارے کاموں سے؟ ہم خود اللہ کے کرم سے اپنے آقا کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ عمل سرکار کے صحابہ سے وراثت میں ملا ہے، اور اسی عمل کو اللہ کے کرم سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، مگر صحابہ سے ملنے والا عمل چھوڑتے بھی نہیں۔ امام احمد رضا کا جو میں نے کلام کے اشعار پڑھے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اللہ اکبر۔ امام نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ حشر تک ہم سرکار کا میلاد کریں گے، آپ نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یہ دھوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر ملک میں، ہر خطہ ارض میں سرکار کی میلاد کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ یہ ہے دھوم جس کی امام احمد رضا نے بات کی تھی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اللہ اکبر۔ یہ دھوم مچی ہوئی ہر طرف سرکار کے میلاد کی۔ اور میں یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں، اگرچہ میں نے صحابہ کے عمل کی جب بات کر دی ہے تو یہ ایک تواتر بھی اس میں شامل ہو گیا، اور صحابہ تک، قرون اولیٰ تک کے مسلمانوں کے ساتھ اس عمل کا ثبوت بھی اللہ کے کرم سے میں نے بیان کر دیا ہے۔ مگر میں ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء کے مختلف طبقات ہوتے ہیں، مختلف طبقات ہوتے ہیں علماء کے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے میڈیکل فیلڈ کا کوئی ڈاکٹر ہے تو اس میں آگے مختلف شعبہ جات ہیں، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوگا، کوئی کانوں کا ہوگا، کوئی دل کا ہوگا، کوئی دیگر مختلف امراض کے حوالے سے اس نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہے وہ دل کے امراض کا بھی ماہر ڈاکٹر ہو، یا جو دل کا ہے وہ کان اور ناک کے امراض کا بھی وہی ماہر ڈاکٹر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آگے ڈویژنز ہیں اور تقسیم کاری ہے، اگرچہ ہیں سارے میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے کرم سے ہمارے یہ جو علماء ہیں، اگرچہ سارے عالم دین ہیں، مگر ان میں آگے طبقات ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ جو ہے انہیں علماء مفسرین سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک طبقہ علماء محدثین کہلاتا ہے، ایک طبقہ جو انہیں فقہاء کہا جاتا ہے، ایک طبقہ انہیں متکلمین کہا جاتا ہے۔ یہ چار طبقات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اگرچہ اور بھی بہت سارے طبقات ہیں۔ اب جو مفسرین ہیں ان کا کام ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا، جو محدثین ہیں وہ احادیث مبارکہ کی شرح کو بیان کرتے ہیں، اور جو متکلمین ہیں وہ علم الکلام پر، علم العقائد پر وہ کلام کرتے ہیں، اور جو فقہاء ہیں وہ فقہی مسائل پر کلام کرتے ہیں۔ مگر میلاد مصطفیٰ وہ ٹاپک ہے، وہ عنوان ہے جس پر فقہاء نے بھی قلم اٹھایا، جس پر متکلمین نے بھی کتابیں لکھی، جس پر محدثین نے بھی کلام کیا، اور جس پر مفسرین نے بھی کلام کیا۔ اگرچہ اپنے اپنے شعبے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، علم کے دریا بہائے ہیں، مگر میلاد مصطفیٰ یہ سب کا مشترکہ موضوع ٹھہرا۔ اس پہ علماء کے ہر طبقے نے ہر دور میں کتابیں لکھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ جس پر ہر دور کے علماء لکھے ہیں، اس کی عظمت و شان کے کیا کہنے، اور وہ کتنا حسین عنوان ہوگا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور فقط یہاں تک بات نہیں، بلکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فقط عرب کے علماء نے نہیں لکھا، فقط عجم کے علماء نے نہیں لکھا، ہر زبان میں میلاد مصطفیٰ پہ کتابیں لکھی گئی۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، میں بہت ساری کتابیں اللہ کے کرم سے عربی میں یا دیگر زبانوں میں آپ کے سامنے گنوا سکتا ہوں کہ کس کس زبان میں، کس کس صدی میں کون کون سی کتاب میلاد مصطفیٰ پہ لکھی گئی ہے، مگر اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ شرق ہو یا غرب ہو، عجم ہو یا عرب ہو، دنیا کے کونے کونے میں ہر دور میں اللہ کے فضل و کرم سے میلاد مصطفیٰ کو علماء نے موضوع سخن بھی بنایا ہے، اور اس موضوع پر تقاریر بھی ہوئی ہیں اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس موضوع پر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے فیوز و برکات اور کمالات کو بڑی وسیع پیمانے پہ بیان کیا جائے۔ مگر ایک چیز اور بھی ہے کہ پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں میلاد بارنا، یا اب صدی ڈیڑھ صدی پہلے اگر میلاد کے عنوان پر جتنی کتابیں ہیں، تو پہلے کے علماء نے یہ نہیں لکھا کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلے کے علماء نے اس پہ کلام نہیں کیا کہ میلاد منانا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ پہلے جو میلاد پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے فقط اور فقط میلاد کے فضائل اور برکات پہ لکھا ہے، اس لیے کہ اعتراض کرنے والا اور منکر ٹولہ اس وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور یہ پہلی جو کتابیں ہیں
یہ پہلی کتابیں جو میلاد شریف پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اور بڑے بڑے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قسطلانی، امام اسقلانی، امام ابن حجر، بڑے بڑے اکابر علماء نے میلاد پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء نے. اور ان کی اگر کتابیں جو میلاد کے موضوع پر انہوں نے لکھی ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے یہ بات کی نہیں ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اس پر کلام ہی نہیں کیا کہ یہ فتنہ اس وقت تھا ہی نہیں. یہ فتنہ جب اٹھا تو پھر علماء نے اللہ کے فضل سے اس کے رد میں بھی میلاد کے جواز پر اور میلاد کے اس بات پر اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے دلائل دے کر پھر کتابیں لکھنا شروع کی ہیں. پہلے علماء نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ ساری فضائل پر اور برکات پہ لکھی ہیں. جو میلاد کرتا ہے رب اسے عطا کیا فرماتا ہے. اللہ اکبر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. وہ جو چنے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے گئے میلاد کا ختم پڑھ کے، میلاد کے لنگر اور تبرک کے اعتبار سے. اللہ اکبر. اب یہ کیا ہے؟ یہ برکات ہی تو ہیں. تو ان تک کسی نے اس پہ کلام نہیں کیا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی میسر ہے اسی پہ میلاد کا ختم پڑھو اور سرکار کے نام اس کو کر دو. اللہ اکبر. تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ طریق اپنایا ہوا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر خیر کر رکھے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ آج اس گھر میں یہ محفل میلاد کا اہتمام ہوا ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی کتنی برکات ہیں. میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو کلمات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو اختتامی بالکل مراحل میں داخل کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکار کا میلاد ہوتا ہے، جس گھر میں سرکار کا میلاد ہوتا ہے، ذکر میلاد، سرکار کا ذکر میلاد جس گھر میں ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر سے رزق سے بے برتکی کو اٹھا دیتا ہے. رزق میں اللہ برکت نازل فرماتا ہے. وہ گھر کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکار کے محفل میلاد کا اہتمام ہو، رب اس گھر سے بیماریوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، رب اس گھر میں شفا کو نازل فرماتا ہے. یہ دیکھیں کتنی برکتیں ہیں محفل میلاد کی، کتنی برکتیں ہیں محفل میلاد کی. تو ماشاءاللہ آج اس گھر میں سرکار کا محفل میلاد ہو رہا ہے، سرکار کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کے تصدق میں انشاءاللہ یہ گھر بیماریوں سے بھی محروف رہے گا اور انشاءاللہ یہ ہر طرح کی تنگ دستیوں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ بچا رہے گا. اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور انوار و تجلیات کی بارشیں انشاءاللہ اس گھر پر برستی رہیں گی. امام احمد رضا رحمہ اللہ نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اللہ اکبر. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے خطباز رات یہاں موجود ہیں. مجھے حکم ہوا تو اللہ کے کرم سے چند کلمات آپ کی گوش گزار کر دی ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.